بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عید قربان کے اوپر تمام قصاب جانوروں کو قربان کرتے ہیں اور ہم سب ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جانور کیسے قربان کیا جاتا ہے، ہمارا دین اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے اور قصاب حضرات کو ہم کیا کیا اچھی بات بتا سکتے ہیں کہ تاکہ ہمارا جانور دین اسلام کے اصول کے مطابق قربان ہو، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رو لٹا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیز دھار چھری سے جانور کے حلق اور لبہ کے درمیان ذبح کیا جائے، اور قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے دعا پڑھ لینی چاہیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت من المسلمین۔ جانور کی گردن کے قریب پہلو پر اپنا سیدھا پاؤں رکھ کر اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیجیے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کریں تو منی کہنے کے بجائے من کہہ کر اس کا نام لے لیجئے۔ بوقت ذبح پیٹ پر گھٹنا یا پاؤں نہ رکھیے، اس طرح بعض اوقات خون کے علاوہ غذا بھی نکلتی ہے۔ اور گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کیا جائے، نہ ہی حرام مغز تک کاٹا جائے، بلکہ حلقوم اور مری یعنی سانس کی نالی اور اس کے اطراف کے خون کی رگیں جنہیں اوداج کہا جاتا ہے کاٹ دی جائیں۔ اس طرح جانور کو شدید تکلیف بھی نہیں ہوتی اور سارا نجس خون بھی نکل جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کے علاوہ باقی تمام طریقوں میں پورا خون بھی نہیں نکلتا ہے اور جانور کو بلا ضرورت شدید تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹانے میں بہتر یہ ہے کہ جانور کی بائیں کروٹ پر اسے لٹایا جائے، یعنی ہمارے ملک میں جانور کا سر جنوب کی طرف اور دم شمال کی جانب ہو تاکہ دائیں ہاتھ سے جانور کو ذبح کرنے میں سہولت دی جا سکے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈوں کی قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور ان کے پہلو پر اپنا قدم مبارک رکھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگ والا مینڈا لانے کا حکم دیا جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ پھر ایک ایسا مینڈا قربانی کے لیے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اس کو پتھر سے تیز کرو، تو میں نے تیز کر کے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی، مینڈے کو پکڑا، اس کو لٹایا، پھر ذبح کرتے وقت فرمایا بسم اللہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے اس کو قبول فرما۔ پھر اس کی قربانی کی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا جب تم کسی کو قتل کرو تو احسن طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو احسن طریقے سے ذبح کرو۔ اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو اور ذبیحے کو آرام دیا کرو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا اگر اس پر رحم کرو گے تو اللہ بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو جانور ذبح کرنے کا سنت طریقہ سن کر بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ کے نالج میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ ہماری قربانی قبول فرمائے، آمین۔